جی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. 28ویں پارے کا آغاز ہے اور سورۃ المجادلہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اب جیسے میں نے عرض کیا یہ 10 صورتیں مسلسل چل رہی اور 28ویں پارے میں 9 مدنی صورتیں ہیں. اس صورت میں انقلابی تصور کے اعتبار سے بات کریں تو حزب اللہ کا بیان بھی آئے گا, اللہ کی پارٹی آخر میں بالکل, اور حزب الشیطان کا بھی بیان آئے گا, شیطان کی پارٹی, اور ان میں کھلے کافر بھی شامل ہیں اور پوشیدہ وہ منافقین ہیں ان کا ذکر بھی آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی بات سن لی جو اے نبی علیہ السلام اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث کر رہی تھی. وتشتكي الى اللہ, اور اپنے غم کی شکایت اللہ کے سامنے کرتی تھی. واللہ يسمع تحاوركما, اور اللہ آپ دونوں کی بات کو سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. اس کا ایک پس منظر ہے, سورہ احزاب میں آپ کو یاد ہوگا زہار کے مسئلے کی طرف اشارہ تھا. زہار کیا ہے؟ کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہہ دیتا بھائی تم تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہو, انا للہ و انا الیہ راجعون, اچھی بات ہے, اور حرام کر لیتا اپنے اوپر. یہ اللہ کے حلال کو حرام کرنا, اس پر اللہ کا غضب بھڑکا ہے. اللہ اکبر. اس کی تفصیل آگے عرض کروں گا انشاءاللہ. یہ عرب میں بری رسم موجود تھی, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی کہ ایسا قطعا نہیں ہے, لیکن یہ حرکت کی ہے تو تمہیں اس کا جرمانہ دینا پڑے گا رجوع کرنے سے پہلے. یہ مسئلہ ہے پس منظر میں. اور خولہ بنت ثعلبہ یہ خاتون تھی صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے شوہر نے زہار کا معاملہ کر لیا, عمر بھی کافی ہو گئی تھی, روتی بھی اللہ کے پیغمبر کے پاس آئیں کہ اللہ کے پیغمبر ایسا ایسا ہو گیا. ایک اور اہم بات, خاتون نے صحیح پلیٹ فارم پر, اس وقت امیر جماعت کون تھے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, صحیح فورم پر جا کر اپنے معاملے کو بیان کیا, اور اللہ کس قدر سننے والا, آپ دونوں کی باتوں کو اللہ سن رہا تھا, اس کی طرف بھی اشارہ. ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم, تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں, یعنی ماں کہہ بیٹھتے ہیں معاذ اللہ, تو وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم, ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے. اور ایک شخص کی ایک ہی والدہ ہو سکتی, دو نہیں. یہ بات سورہ احزاب کے شروع میں آئی تھی. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَالزُّورَ, اور بے شک وہ ایک بری بات اور جھوٹی بات کہتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً معاف فرما دینے والا, بہت بخش دینے والا ہے, کہ اس مسئلے کا حل بھی بتایا اور معاف بھی کیا. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ, اور جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں, یعنی مائیں کہہ بیٹھیں پورے ارادے کے ساتھ. ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا, یہ میری زبان پر ایک جملہ آ گیا پورے ارادے کے ساتھ. کبھی وہ بعض برادریوں میں ہے آئے ماں ایسا کہہ دیا جاتا ہے, اس میں کوئی ارادہ نہیں ہوا کرتا. خیر یہ بھی نہیں کہنا چاہیے اپنی بیوی کو, لیکن پورے ارادے کے ساتھ اگر کسی نے کہا, اور یہ تو ماں کا ذکر ہے, کوئی بہن کہہ دے تب بھی یہ معاملہ بن جائے گا کہ ایک محرم کو تم ایک محرم کی طرف اپنی بیوی کو منسوب تم نے کر دیا, یعنی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا, بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو اگر بیوی کو ایسا کہہ دیا تو یہی قانون اپلائی ہوگا اگر پورے ارادے سے ایسا کہا. فرمایا کہ والذین یظاہرون من نسائہم, اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں, ثم یعودون, پھر وہ اپنے قول سے رجوع کرنا چاہیں, لما قالوا, جو وہ کہہ چکے, فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا, تو لازم ہے غلام کو آزاد کرنا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں, تعلق قائم کرنے سے پہلے یہ جرمانہ دینا پڑے گا. ذالکم توعظون بہ, یہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا, اور جو تم میں سے یہ نہ پائے, مراد غلام آزاد کرانے کی استطاعت نہیں, تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں, یعنی تعلق قائم کریں. 2 مہینے لگاتار روزے. فمن لم یستطع, اور جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو, فاطعام 60 مسکینا, تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ 2 وقت کا کھانا اوسط درجے کا, یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ فدیہ مقرر کیا. غلام کا آزاد کرنا طاقت نہیں تو 2 مہینے لگاتار روزے, طاقت نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اچھا ضمن ایک بات لیکن بڑی اہم ہے, یہ جو فدیے مقرر کیے گئے, لفظ جرمانہ بھی میں کہہ بیٹھا ہوں, اس میں حکمت کیا ہے؟ ایک بہت بڑی حکمت, اگر بندہ روزے رکھ رہے روحانی ترقی ہوگی, بندہ غلام کو آزاد کر رہا ہے مخلوق خدا کا فائدہ ہوگا, بندہ کسی کو کھانا کھلا رہا ہے مخلوق کی محبت بھی پیدا ہوگی, ماں کی محبت بھی نکلے گی, اور کسی مخلوق کا فائدہ بھی ہو جائے گا. تو ان فدیوں میں بھی جو مقرر کیے گئے مخلوق خدا کا فائدہ ہو رہا ہے,
اس بندے کا فائدہ ہو رہا ہے، اس بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو رہا ہے. کتنا پیارا دین ہے. وقتی طور پر تمہیں غلطی کر بیٹھے اس کی ریکٹیفیکیشن کے لیے کوئی سزا بھی دی جا رہی ہے تو اس میں بھی الٹیمیٹلی تمہارا مخلوق خدا کا فائدہ ہے. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان رکھو. وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں. یہ معاملات اللہ کی حدود ہیں. دیکھیے پھر آ گیا وراثت کے لیے بھی حدود، رمضان کے مسائل کے لیے بھی حدود کا بیان، اب پھر ان معاملات میں بھی حدود کا ذکر آیا. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. بڑا سخت بیان کفار کا آ رہا ہے. اگلی آیت میں بھی دیکھیے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبیتوا کما کبت الذین من قبلہم، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے کہ ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے. وقد انزلنا آیات بینات، اور یقیناً ہم نے ان کے لیے واضح نشانی اور واضح آیات عطا فرما دی، نازل کر دی. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے. اتنی سخت بات کیوں؟ اللہ کے حلال کردہ کو تم حرام کرتے ہو. بیوی حلال ہے نا شوہر کے لیے، تم ماں کہہ کے حرام کر رہے ہو. اس پر اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے، اس پر اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے. اور غور کیجئے گا، حرام کو حلال کرنا تو برا ہے ہی ہے، حلال کو اپنے اوپر حرام کرنا یہ بھی برا ہے. اور یہ اختیار کل اللہ کا حلال حرام کے فیصلے کرنے کا، یہ اللہ کے پیغمبر کا علیہ الصلوۃ والسلام. بندہ یہ حرکت کرنے کی کوشش کرے تو اللہ کا غضب بھڑکتا ہے. یہ بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. یہاں تو شراب بھی لوگ پی لیتے ہیں آرام سے، رشوت بھی آرام سے ڈکارے لے کے کھاتے ہیں، سود کے پیسوں سے مکانات و محلات بنا کر ھذا من فضل ربی کی تختیاں لگاتے ہیں، حرام کو پیٹ بھر بھر کے کھا رہے ہیں. کیسا اللہ کا غضب بھڑکے گا اندازہ کیا جا سکتا ہے. اس مقام پر مولانا مودودی کے بڑے پیارے تفسیریں ہیں. ضمناً وہ ہمارے دادا استاد ہیں. مولانا مودودی کا جو ماسٹر پیس ہے تفہیم القرآن میں، وہ آخری 2 جلدیں ان کی، آخری 2 جلدیں وہ ماسٹر پیس ہے. وہ پڑھیں اس مقام پر کیا قلم چلا ان کا. یعنی یہ حلال حرام کے معاملات میں آج مسلمان بھی بڑے آرام سے جو گڑبڑ کر لیتا ہے، تو اللہ نے اتنے سخت الفاظ استعمال فرمائے، دردناک عذاب، ذلت والا عذاب. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا جو انہوں نے اعمال کیے. احصاہ اللہ ونسوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احاطہ کر رکھا ہے اور وہ بھول گئے. بندے برے اعمال کر کے گناہ کر کے بھول چکے ہیں، اللہ نہیں بھولتا، اللہ نے سب شمار کر رکھا ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر گواہ یعنی نگہبان ہے. اگلے رکوع میں حزب الشیطان کا بیان آئے گا اور ان میں سے ایک منافقین کے طرز عمل کا بیان آئے گا. یہ کہنے کو تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے مگر آستین کے سانپ اور کافروں کے دوست، اور اندر ہی اندر بیٹھ کر دڑاڑے ڈالنے والے تھے مسلمانوں کی جماعت میں. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 لوگوں میں کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، نہ 5 لوگوں میں کوئی سرگوشی ہوتی ہے مگر اللہ ان میں چھٹا ہوتا ہے. ولا ادنى من ذلك، نہ اس سے کم، ولا اکثر، نہ اس سے زیادہ، الا هو معهم، مگر یہ کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اینما کانوا، جہاں کہیں بھی وہ ہوں. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، پھر جو کچھ انہوں نے اعمال کیے اللہ انہیں قیامت کے دن بتا دے گا. ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں نجوہ سے منع کیا گیا تھا؟ یہ نجوہ قرآن کی اصطلاح ہے، سورہ نساء میں بھی ذکر آیا تھا. اجتماعیت موجود ہے صحابہ کرام کی، وہیں منافقین بھی کلمہ کو مسلمان کی حیثیت میں بیٹھے ہوتے تھے مگر اجتماعیت سے ہٹ کر 2-4 کونے کھدرے میں بیٹھ کر، سب کے سامنے کونے کھدرے میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں اور کانوں کے اندر باتیں کر رہے ہیں. اس سے ایک نفسیاتی اثر پڑتا ہے کہ پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی. یہ الگ ہو کر بیٹھ کر گپے لگانا، گفتگو کرنا، قیادت کے خلاف، اجتماعیت کے خلاف، یہ ہے نجوہ. اس کا ذکر ہے یہاں پر. الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں نجوہ سے سرگوشی سے منع کیا گیا. ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ وہی کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا. ویتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، اور وہ نجوہ کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں
گناہ کی بات کی اور سرکشی کے کاموں کی اور رسول اللہ علیہ السلام کی نافرمانی کی باتوں کی. یہ ہے ان کی حرکت منافقین کی. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ, اور جب آپ کے پاس آتے تو اس انداز سے آپ کو سلام اور دعا پیش نہیں کرتے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سکھایا. یہ کچھ یہود کا بیان بھی ہے کہ السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہتے معاذ اللہ کہ آپ پر موت آئے, استغفر اللہ. یہ ہے بد کلامی یہود کی بھی جس کی طرف اشارہ. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُونَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ, اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اللہ میں عذاب کیوں نہیں دیتا اس پر جو ہم کہتے ہیں. چوری اوپر سے سینہ زوری. کچھ منافقین بھی اس میں شامل, یہود بھی شامل. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اللہ میں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں. حسبهم جہنم یصلونها فبئس المصیر, ان کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے, وہ اس میں ڈالے جائیں گے, بس کیا ہی وہ برا ٹھکانہ ہے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اہل ایمان کو تعلیم دی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول, اگر تمہیں سرگوشیاں کرنا ہو تو گناہ اور سرکشی کے کام اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی سرگوشیاں نہ کرنا. وتناجوا بالبر والتقوی, اور نیکی اور تقوی کے کاموں کے بارے میں سرگوشی کرنا. اب یہ بات کب سمجھ آئے گی؟ جب ہم اجتماعیت میں شامل ہوں. پھر وہاں پتہ چلتا ہے کہ کبھی ناراضگی ہو جاتی ہے, کبھی پلس مائنس ہو جاتا ہے, تو امیر کے خلاف باتیں ہوتی ہیں, ذمہ داران کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, اس کا تو کوئی کیلیبر ہی نہیں, جمعہ ہر دن ہوئے نہیں اس کو ذمہ داری. یہ ہے جماعتی زندگی کے مسائل. یہ باہر بیٹھ کے سمجھ نہیں آتے. یہ تو جماعتی زندگی میں آدمی شامل ہو تب یہ مقامات سمجھ آتے, ورنہ گزر جاتا ہے آدمی. بہرحال کیا اگر تمہیں تنہائی میں بات کرنی ہے تو تم نیکی اور تقوی کی بات کرو. کسی میں غلطی دیکھی تو تنہائی میں سمجھا دو. کسی کو خیر کے کام کی دعوت دینی ہے تو پبلک کے سامنے نہیں, انفرادی طور پر سمجھا دو. اور کسی کی مدد کے لیے کسی کو ترغیب دلانی ہے تو کسی کے پاس انفرادی طور پر. نیکی اور تقوی کے کاموں میں سرگوشی کا معاملہ کرو, نہ کہ جماعت کو توڑنے کے لیے سرگوشیاں کرو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ, بے شک یہ سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو غمزدہ کرے کہ جو ایمان لائیں, اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. یعنی سرگوشیاں کیا ہیں؟ اس کے ذریعے منافقین جو حرکتیں کر رہے ہیں, اس کے ذریعے شیطان نفسیاتی طور پر پریشان کرنا چاہتا ہے ایمان والوں کو, مگر وہ اللہ کے اذن کے بغیر, اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم, مجلس کے آداب کا بیان بھی اور منافقین کی ایک حرکت کا رد بھی ہے. فرمایا کہ ایمان والو, جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر کشادہ ہو کر بیٹھو تو کشادگی پیدا کیا کرو, اللہ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ 4 لوگوں کی جگہ پر میں اکیلا بیٹھ جاؤں, یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ بھائی اگر لوگ زیادہ ہو گئے تو دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کرو, یہ مطلب ہے اس کا, تاکہ دوسروں کو بھی مجلس میں بیٹھ کر توجہ سے بات سننے کا موقع مل جائے. تو یہ جماعتی زندگی کا ادب ہے, اجتماعی زندگی کا ادب ہے, مجلس کے آداب میں سے ہے. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ, اور جب کہا جائے تم سے کہ کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کھڑے ہو جائے کرو جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں, ان کے والذین اوتوا العلم درجات, اور جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے گا. مجلس مکمل ہو گئی, اب جائیے گھروں کو بھائی. لیکن منافقین کیا کرتے تھے؟ نہیں, حاضری تو لگانی ہے نا, اپنے آپ کو مسلمان تو ظاہر کرنا ہے. آئیں گے بھی لیٹ اور کرنا کرانا کچھ نہیں, لیکن اللہ کے پیغمبر سے اب ہاتھ بھی ملانا ہے اور ان سے 2-4 سوال بھی پوچھنے تاکہ ریکارڈ پر آ جائے کہ حضرت بھی موجود تھے محفل کے اندر. یہ ہے نفسیاتی مسئلے. تو کہا نہیں, مجلس ختم, جاؤ گھروں کو, پیغمبر کے وقت کو برباد کیوں کرتے ہو. یہی معاملہ کبھی دینی ذمہ داران کے ساتھ ہو جائے گا اور ذمہ داران کے ساتھ بھی ہو جائے گا کہ ان کے زیر تحت لوگوں میں جہاں نفسیاتی طور پر مسائل ہوں گے, کمزوریاں ہوں گی, وہ اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے اس طرح کی حرکت کریں گے نمبر بڑھانے کے لیے. نہیں, اللہ ایمان والوں کے درجات بلند کرے گا اور جن کو علم عطا کیا گیا ان کے درجات کو بلند کرے گا. علم والے, ایمان والے, ان کو ساتھ ساتھ بیان کیا. علم والوں کے درجات بھی بلند ہوں گے, یہ علم کی فضیلت ہے, اور ایمان والوں کے درجات بھی بلند کیے جائیں گے. واللہ بما تعملون خبیر, اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے.
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جب تم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی سرگوشی کرنا چاہو، یعنی تنہائی میں بات کرنا چاہو، تو کچھ صدقہ پیش کرو۔ یہ ٹیکس لگایا گیا اور اس سے منافقین باز آ گئے۔ مال کی تو محبت کے رسیہ ہے نا، اب مال جائے گا تو پریشانی ہوگی، اب اس حرکت سے باز آئیں گے۔ فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام سے کوئی تمہیں تنہائی میں بات کرنا ہو، سرگوشی میں بات کرنا ہو تو صدقہ پیش کرو۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ تر ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پس اگر تم یہ نہ پاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، کیا تم اس سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقات پیش کرو؟ جان جانے لگی تمہاری؟ یہ منافقین کو اصلا سمجھایا گیا۔ لو فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، پس اگر تم یہ نہ کر سکو اور اللہ نے تم سے درگزر فرما دی اور نزل کرم فرما دی، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ یہ ایسا حکم تھا کہ جو چند دنوں کے لیے تھا فقط، اور سیدنا علی فرماتے مجھے کچھ کام پڑ گیا تو میں نے کچھ صدقہ پیش کیا، پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے بات کی۔ دوسرے انداز سے دیکھیں تو اس آیت پر سیدنا علی کو بھی عمل کرنے کا موقع مل گیا، مگر وہ تو مخلص صحابہ میں سے تھے، لیکن منافقین باز آ گئے کیونکہ مال کی محبت ان کے دلوں میں بہت زیادہ تھی، پھر یہ حکم اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ سے خوب واقف ہے اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو۔ اگلا رکوع ہے سورت کا، اور اس رکوع کے بعد انشاءاللہ 4 رکعت ادا کریں گے ہم۔ اس میں کھلے حزب الشیطان، یعنی حزب الشیطان میں سے جو کھلے کافر ہیں، خاص طور پر اہل کتاب میں سے یہود، ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو ان لوگوں سے دوستیاں اختیار کرتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا۔ ما ہم منکم ولا منہم، وہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِيبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھا جاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ یہ منافقین ان سے تعلقات قائم کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتے ہیں نہ ان کے ساتھ ہے نہ تمہارے ساتھ ہیں، یہ تو مفاد پرست گروہ ہے۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک وہ برے کام کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا۔ یہ سورہ منافقون میں آگے پڑھیں گے۔ جھوٹ بولتے رہے، اب کب تک اعتبار کیا جائے گا؟ تو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی جھوٹی باتوں میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرتے، اس کے بارے میں فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا۔ فصدوا عن سبیل اللہ، بس انہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا۔ فلہم عذاب مہین، بس ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، انہیں ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آئیں گے، بچا نہ سکیں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، بیٹا اس کو رہنے دیجئے، یہ سورت مکمل ہو جائے اس کے بعد ٹھیک کیجئے گا، چھوڑ دیں۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو کھڑا کرے گا۔ فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو وہ اللہ کے حضور قسمیں کھائیں گے جیسے اے مسلمانوں تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ دنیا میں بھی جھوٹی قسمیں کھائیں، اور نفاق کی گراوٹ کا معاملہ کیا ہے؟ کل اللہ کے سامنے بھی معاذ اللہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے، استغفر اللہ۔ یہ نفاق کی گراوٹ کی انتہا کا بیان۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ گمان کریں گے کہ وہ کسی حیثیت پر ہے۔ الا انہم هم الکاذبون، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پر غالب آ گیا تو اس نے ان لوگوں کو اللہ کی یاد بھلا دی۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی، یہ شیطان کا گروہ ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، آگاہ ہو جاؤ شیطان کا گروہ یہی خسارہ پانے والا ہے۔ یہ تو اکثر بیان تھا منافقین کا، ہے حزب الشیطان میں، اور یہ حزب الشیطان کا حصہ کہاں سے بنے؟ بہت توجہ کیجئے گا، خطرناک بات ہے۔ حزب اللہ میں سے نکل کر کلمہ پڑھنے والے نا دنیا کی محبت میں غرق ہوئے تو نفاق کے مرض میں مبتلا ہوئے اور حزب الشیطان میں پہنچے۔ ایمان والوں کو بھی خطرہ رہتا ہے اور رہنا چاہیے کہ کہیں دین کو فراموش کر کے
دین سے فراموشی کی روش اختیار کر کے حزب الشیطان کا حصہ نہ بن جائیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب کھلے کافر جو کھلے ہیں حزب الشیطان میں سے، ان کا بیان ایک آیت میں. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاضلين، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں یہی لوگ ذلیل ترین لوگ ہیں. ان کے بارے میں اللہ کے سخت الفاظ، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے. یہ بہت قیمتی مقام ہے، میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. پچھلی قوموں کے واقعات ہم نے پڑھے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، سب رسول بچائے گئے اور نافرمان قومیں مٹائی گئیں. یہ اللہ کا وعدہ. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوی، طاقتور، عزیز، غالب ہے. اب آخری آیت اور ایک آیت میں حزب اللہ کا بیان، سچے پکے ایمان والے کیسے ہوتے ہیں. فرمایا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں پاؤ گے ان کو جو اللہ اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ان سے دوستیاں رکھتے ہوں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی. نہیں، سچے پکے ایمان والوں کی دوستی اللہ کے باغیوں سے، کافروں سے اور اللہ کے دشمنوں سے نہیں ہو سکتی. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور آج کون آئیڈیل ہیں؟ ہاں، اجتماعی سطح پر جائیں تو کافروں کی تہذیب آئیڈیل ہے مسلمانوں کے معاشروں کے اندر. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمانوں کے حکمرانوں کو دیکھیں، کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، کافروں سے تعلقات بڑھاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں. صدیق ایک طرف ہیں بدر میں، بیٹے دوسری طرف ہیں کفار کی طرف بدر میں، بعد میں ایمان لائے تھے. سیدنا عمر ایک طرف، ماموں دوسری طرف، مصعب ایک طرف، بھائی دوسری طرف، علی اس طرف، گھر کے رشتہ دار دوسری طرف. اللہ اکبر. دس از دا ڈفرنس. ایمان والے، ان کی سچی محبت اللہ سے اور اللہ والوں سے ہوتی ہے، رسول سے ہوتی ہے. ایمان والوں کی دوستیاں کافروں سے نہیں ہو سکتی. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثابت کر دیا اور کھپا دیا اور ان کی مدد اپنی روح سے کی ہے. روح سے ایک مراد وحی، اور وحی اب قرآن کی صورت میں آخری ایڈیشن موجود ہے. تو قرآن سے ایمان کی آبیاری ایمان والوں کی سورہ انفال آیت نمبر 2. اللہ نے ان کے دلوں میں مزین کر دیا ایمان کو اور اپنی روح مراد وہیں سے ان کی مدد فرمائی. وَيُدْخِلُهُمْ جنات، اور اللہ انہیں باغات میں داخل فرمائے گا. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ وہ ان میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی، اللہ کا گروہ ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ ہی کی پارٹی، اللہ ہی کا گروہ، اللہ ہی کی جماعت غالب ہونے والی ہے. دو ہی پارٹیاں اللہ کے نزدیک اس صورت میں آ گئیں. حزب اللہ وہ پیغمبروں کا مشن ان کا ساتھ دینے والے، اور حزب الشیطان اس کے خلاف کام کرنے والے. بس دو ہی پارٹیاں ہیں، اس کے سوا کوئی تیسری پارٹی نہیں. ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ کے دین کے لیے راستہ صاف کرنے والوں میں شامل ہیں یا راستہ خراب کرنے والے اور روکنے والوں میں شامل ہیں. گھروں میں دین کو ترویج دے رہا ہوں یا رکاوٹیں ڈال رہا ہوں، استغفر اللہ. معاشرے میں دین کو پھیلا رہا ہوں یا اس کے خلاف. اور اس زمین پر اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے محنت کرنے والوں میں شامل ہوں یا چپ بیٹھا گنگا بنا ہوا ہوں یا کچھ اور ہی باغیوں کا میں ساتھ دے رہا ہوں، یہ میں نے اور آپ نے اپنے بارے میں طے کرنا ہے. اب آئیے 4 رکعت تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی.